تو نیکی بھی کرنے کے لیے پیسے چاہیے نا. اب آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا جو پہلا پلاٹ تھا جو خاص مسجد نبوی تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر دیا. پیمنٹ آپ نے کی. تو ان کو کون اس میں بیچ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت تک نہیں کر سکتا کہ وہ کر گئے. اسی طرح پھر جب 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی توسیع کرنی چاہیے تھی, جو آؤٹر پلاٹ تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر دیا. تو کون ہے جو ان کو پھر بیچ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح پھر مسجد عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کی مزید توسیع کرانا چاہی اپنے زمانے میں, تو امہات المومنین سے ان کے حجرے خریدے اور اپنی ذاتی رقم سے پیمنٹ کی, گورنمنٹ کے پیسوں سے نہیں کی. تو اب دیکھیں کہ کس کو اجر گیا, اور قیامت تک جائے گا نا, کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے قیامت تک مسجد ہی رہنی ہے. اور جو ٹکڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا وہی ریاض الجنہ ہے نا, جہاں آپ نفل پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں. تو کیا ہے اس میں ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیسے جنت کا ٹکڑا جنت سے آیا ہے؟ کیا حدیث ہے؟ کیسے ہے جنت سے آیا ہوا ہے؟ ہاں جی, تو یہ بات کرے نا, اس ٹکڑے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب اللہ رب کریم کے حکم سے مسلمان ختم کر دیے جائیں گے نا اور قیامت کے قیام کا آغاز ہو جائے گا, تو وہ ٹکڑا اٹھا لیا جائے گا آسمان پر, وہ جنت میں شامل کر دیا جائے. اور وہ حصہ کس سے خریدا؟ قیمت سے. کون اس کو بیچ کر سکتا؟ کوئی. مال تھا تو خریدا نا, اگر مال ہی نہ ہوتا تو کیسے خریدتے؟ جنت خرید لی بالکل, اور جنت کے ایک ایسا ٹکڑا خریدا جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اب بات یہ ہے کہ پیسے تھے تو خریدا نا, اگر بے یعنی دستپا ہوتے, مال ہی نہ ہوتا تو کہاں سے خریدتے؟ تو مال itself خیر ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مال کا استعمال کیسے کیا جائے. ہاں, آخرت کی قیمت پر دنیا نہیں حاصل کرنی. اگر آپ کو سچائی اور حق کو بیچ کر جو ہے وہ ملتی ہے دنیا تو پھر نہیں لینی. اللہ آپ کو بہتر ذرائع سے دے گا. بس یہ چھوٹا سا فرق ہے جس کو سمجھنا. یہ بات نہیں کہ دنیا لینی نہیں ہے جیسے ہمارے صوفیزم میں پایا جاتا ہے, آخرت کے بدلے میں دنیا نہیں لینی, بس اتنی سی بات. حرام طریقے سے دنیا نہیں کمانی, اللہ کو ناراض کر کے دنیا نہیں کمانی, حق بیچ کر دنیا نہیں کمانی, بس. باقی ضرور دنیا کمائے, کیوں نہ کمائے. آج ہمارے بھی بچے بیٹھے ہوتے نا IMF میں, ہمارے بھی بچے بیٹھے ہوتے ناسا میں, ہمارے بھی بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے پارلیمنٹ میں امریکہ کی, برطانیہ کی, تو پیسے ہمارے حق میں آ رہے ہوتے کہ نہیں. جو بیٹھے گا وہی گاڑی دوڑائے گا نا, جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگا وہی راستہ طے کرے گا نا. بالکل. ہر جگہ یہود بیٹھے ہیں تو وہ اپنی مرضی کی بات کروا کے اٹھتے. ہماری بات کیا ہوتی ہے جی؟ احتجاج احتجاج, 4 دنوں بعد احتجاج بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیوں کوئی ویلیو کرے؟ دیکھیں گے احتجاج کیا ہے. میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں, آپ کا دل چاہے گا بات سنو گے, نہیں چاہے گا نہیں سنو گے. 1000 لوگ باہر آپ سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں, اب نکلتے ہیں گھر سے تو 10 لوگ آپ سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی کسی مقصد کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہوتا ہے. آپ کس کی سنیں؟ آپ نے اپنے کام بھی تو کرنے. اور مسلمان تو روز ہی کسی نہ کسی بات کا احتجاج کر رہے ہیں, تو مسئلے اتنے, کوئی کیوں حل کرے؟ آپ کے پاس اگر کوئی کام والی ہے اور وہ روز کوئی مسئلہ لے کر آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں پھر تیرے سے مسئلے ہی نہیں حل ہوں گے, ہے نا. تب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور اگر آئے دن کی بات ہو تو یہی کہتے ہیں نا, کیونکہ روز کے مسئلے کوئی حل نہیں کر سکتا, تو کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ مدد کریں گے. لیکن اگر روز کا مسئلہ ہے, جیسے مسلمان آئے دن ہمیں ایک نئے مسئلے کا سامنا ہے, آئے دن ایک نئے مسئلے کا سامنا, کوئی کہاں تک ہماری مدد کرے؟ کسی نے ہمارا ٹھیکہ نہیں رکھا. اتنے مظلوم اور مجبور بنے ہی کیوں ہوئے ہیں کہ آئے دن ہمارے سروں کے اوپر مسئلے کھڑے رہتے. اپنے آپ کو کھڑا کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے. تو لہٰذا اس سے مراد یہ نہیں ہے یہاں پر کہ دنیا حاصل نہیں کرنی, دنیا کو آخرت کی قیمت پر نہیں کمانا, اللہ کے غضب اور ناراضگی کی قیمت پر نہیں کمانا. اور اللہ رب کریم نے یہاں وضاحت فرما دی
کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کے ذریعے جس کا دل چاہے ہدایت پائے، جس کا دل نہ چاہے نہ پائے۔ میں چاہوں تو اپنے حکم سے سب کو مومن بنا سکتا ہوں، لیکن یہ مقصد ہی نہیں۔ ایسا ہی کرنا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، جعل آپ پہچانتے ہیں اس سیغے کو اچھی طرح، اور جعلنا کیا ہے؟ جمع متکلم ہے کس کا؟ فعل کا۔ کس فعل کا؟ ماضی کا۔ ماضی کا جمع متکلم ہے، ماضی مطلق کا۔ لکلی، ہر ایک نبی، نبی کے لیے، کل اور نبی کو کس نے زیر دی؟ لی نے۔ لکلی نبی، تو لی کیا ہے؟ حرف جر، اور لکلی نبی مرکب جاری۔ عدوً، دشمن ہے، شیاطین، شیاطین، شیطان کی جمع ہے، شیاطین انسی، انسانی شیاطین، والجنی، اور جن شیاطین۔ شیطان کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ شطن سے ہے نا یہ، تو کیا معنی ہے اس کے؟ دور کیا گیا یا پھر بہت سرکش، دونوں معنی ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، خواہ وہ جن ہو یا انسان، تو سرکش ہے اور دور کر دیا گیا ہے۔ تو دونوں معنوں میں شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں۔ شیطان کا لفظ اس لیے خاص ہو گیا کہ وہ مختصر کر دیا گیا، شیاطین من الجن نہیں تھا نا، تو وہ مختصر ہو کے شیطان ہم عام طور پر کہنے لگ گئے۔ اصل بات وہی ہے، سرکش جنات۔ تو جو سرکش انسان ہے وہ بھی پھر انہی کے ساتھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنا رکھے ہیں، جو شیاطین انسان ہے یا شیاطین جن۔ ٹھیک، شیاطین جن اور انسانوں کو ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے، یعنی ہر نبی کے عہد میں ایسے سرکش افراد ہوتے ہیں جو نبی کی دشمنی پر آمادہ رہتے ہیں۔ وہ انسان بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر پتہ کیا چلتا ہے؟ جو نبی آتا ہے وہ جنوں پر بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی نہ ہو تو پھر مخالفت کیوں کرے؟ اور نبوت اگر جنوں کو مل جاتی تو پھر یہ جھگڑا ہی کیوں چلتا؟ لہٰذا یہ بہت غلط سوچ ہے جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جنوں میں جن نبی آتے ہیں۔ نہیں، نبوت صرف انسانوں میں، اور جس عہد میں جو نبی جس علاقے میں آتا ہے، جیسے انسان ہندوستان کے ہندوستانی ہے، پاکستان کے پاکستانی، اسی طرح جن بھی جس علاقے میں رہتے ہیں وہ وہیں کی قوم ہے، وہ وہیں کی زبان بولتے ہیں، ان کے ویسے ہی رسم و رواج ہے، جیسے ہمارے رہن سہن اور زبانیں مختلف ہیں نا، ان کی بھی مختلف۔ تو جو عرب علاقوں میں رہتے ہیں وہ عربی بولتے ہیں، ان کی طرح رہتے سہتے ہیں، ان میں بھی اسی طرح نسلیں اور قبیلے ہیں۔ تو جو جس علاقے کا رہنے والا گروہ ہے وہ اس علاقے کے نبی کے اوپر ایمان لانے کا پابند ہے۔ ٹھیک ہے، جس قوم کی طرف انسانوں میں آئے نا نبی، اسی قوم اجنہ کی طرف بھی آئے وہ نبی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحیح احادیث ملتی ہیں۔ آخر میں جب ہم سورہ جن وغیرہ کی طرف جائیں گے تب تفصیلاً ان کا مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بتایا کہ جنات کے گروہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیمات کے لیے وقتاً فوقتاً آتے بھی رہے۔ تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنگوں میں جنہوں نے حصہ کیوں نہیں لیا، تو ہاؤ جنہوں نے نہیں لیا ہے نا، کیونکہ اگر آپ کو پتا نا شیطان بھی آیا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو وہ تو خیر انسانی شکل میں آیا تھا بدر میں، تو جن آئے ہوں گے تو نظر نہیں نہ آئے ہوں گے، کافر جنات آئے ہوں گے اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ، تو پھر مسلمان جنات کیسے نظر آ سکتے؟ تو ان کی جو جنگ ہوئی، جو انہوں نے جو کچھ کیا، وہ جن ہسٹری ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ وہ یقیناً حق میں ساتھ دیتے رہے لیکن ہمارے علم میں نہیں، کیونکہ ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کے کام ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی جن جو ہے وہ مرے اور اس کی جو ہے تلوار گرے تو ظاہر ہو جائے، جیسے فلموں میں ہوتا، وہ حقیقت ہے تو نہیں نہ ہوتا، وہ ہماری نظروں سے پوری طرح سے پوشیدہ۔ تو اس وجہ سے ان کی کارگزاری کیا رہی اور ان کے مسلمان ہونے کے ساتھ ان پر کیا مسائل آئے، انہیں کیا کیا فیس کرنا پڑا، یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے۔ یہ ان کی تاریخ ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گی تو پتہ چلے گا۔ بالکل وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، نبوت ہی کے تو طلب ہو رہی تھی نا، فرشتوں نے کہا جی ہم ہیں، اللہ نے ان کو بھی منع کیا اور ان کی کمزوری ان کے سامنے رکھ دی،
اسی طرح پھر ابلیس یہی چاہتا تھا کہ خلافت مجھے ملے. خلافت کیا ہے؟ نبوت کی ذمہ داری. تو اللہ رب کریم نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. تو لہٰذا ان میں نبوت نہیں آ سکتی. نبوت کے لیے صرف ایک جو ہے وہ گروہ چنا گیا, ایک جنس چنی گئی, اور وہ ہے نوع انسانی. بس اور شرف کیا ہے؟ بس یہی شرط ہے. نبوت صرف انسانوں میں چلی. ٹھیک ہے. اور اپنے وقت کے نبی پر ایمان لانے کے سب پابند ہیں, تمام مخلوقات. فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن یہ کہ باقی ساری مخلوقات لاتی ہی ہیں ایمان, کوئی انکار نہیں کرتی, کوئی مخلوق انکار نہیں کرتی. صرف انسان اور جن, ان کو اختیار دیا گیا, چاہے مانے اور چاہے نہ مانے. تو یہ جو پھر جن اور انسان ہیں, یہ اپنے وقت کے نبی کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں, ان کے مخالف ہو جاتے ہیں, جو سرکش ہے. بعضهم الی بعض, انسان کو اور شیطان کو عقل دی. بالکل. عقل فرشتوں کو بھی دی, لیکن اختیار نہیں دیا. اختیار کا فرق ہے. عقل فرشتوں کو بھی دی, لیکن اختیار نہیں دیا. جنوں اور انسانوں کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. جن اور انسان عقل کے ساتھ ارادہ بھی رکھتے ہیں. فرشتے عقل رکھتے ہیں لیکن ارادہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. ان کے اندر کسی چیز کی خواہش طلب پیدا نہیں ہوتی. انسانوں اور جنوں میں یہ خصوصیت ہے, بلکہ میں کہتی ہوں پیدا ہی اسی خصوصیت کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, تو وہ ہر چیز کو دیکھنا اور پرکھنا چاہتا ہے. لہذا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں لینا چاہتا ہے, پکڑنا چاہتا ہے, پھر وہ تھوڑا سا کرال کرنا شروع کرتا ہے, تو کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ چیزیں اٹھانی پڑتی ہیں, ڈسٹ بن تک اٹھانے پڑتے ہیں. وہ ہر چیز کو کھولنا اور دیکھنا چاہتا ہے خواہش کے تحت, جو اس کے اندر تجسس ہے اس کے تحت. ٹھیک ہے. تو یہی چیز پھر انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے. یہی صفت جنوں میں بھی ہے. ٹھیک. بعض ہوں ان میں سے بعض الی بعض, بعض کی طرف زخرف ملمع شدہ چکنی چپڑی. زخرف کہتے ہیں ایسی زینت کو جو ملمع سے آئے. ملمع سمجھتے ہیں نا, کسی چیز کے اوپر پلیٹنگ کرنا, میک اپ اور خاص طور پہ دھاتوں کی جو پلیٹنگ ہوتی ہے, جیسے گولڈ پلیٹنگ کی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے زیور بہت مارکیٹ میں آئے ہوئے, آرٹیفیشل ہے مگر ان پر گولڈ پلیٹنگ کی گئی ہے, تو وہ گولڈ کی طرح چمکتے ہیں مگر گولڈ ہے نہیں, تو اسے زخرف کہتے ہیں. تو ایسی بات جو حقیقتاً اچھی نہ ہو اسے اچھا بنا کر پیش کیا جائے, اسے بھی زخرف کہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں. زخرف القولی, چکنی چپڑی باتیں, غرورن جھوٹی. یوں ہی وہی کرتے ہیں وہ بعضهم الی بعض, ایک دوسرے کی طرف. زخرف القولی, چکنی چپڑی باتیں, غرورن جھوٹی. ان میں سے بعض کو, یعنی ان میں سے ایک گروہ دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں سکھاتا ہے مگر سب جھوٹی ہوتی ہیں. کون سکھاتا ہے, کس کو سکھاتا ہے؟ عام طور پر جنات انسانوں کو سکھاتے ہیں, ان کے کانوں میں وسپر کرتے ہیں, اور یہ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. پھر انسان بھی آگے انسانوں کو سکھاتے ہیں, جو زیادہ سرکش ہیں وہ کم سرکش لوگوں کو سکھاتے ہیں. یعنی دین کے خلاف, انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف, حق کی تحریک کے خلاف چکنی چپڑی باتیں سمجھانا. یہی دیکھیں آزادی نسواں کا نعرہ. اچھا یہ کم آبادی, بہبود آبادی, حکومت نے اس کو بڑی جو ہے نا وہ دے رکھی ہے محبت اس محکمے کو, حالانکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. مذہب کو آپ سائڈ پہ بھی کر دیں نا, یورپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, ابھی ان لوگوں کو بمشکل 110-112 سال ہوئے ہیں بہبود آبادی پر عمل کرتے. نسل ان کی ختم ہونے پر آ گئی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں بچے پیدا کریں. بالکل, اب رعایتیں دے رہے ہیں, اب لوگ اب انسینٹیو دے رہے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا کرے. اب کون سنتا؟ اور وہ باقاعدہ
اعداد و شمار نکال کر ثابت کر رہے ہیں کہ 2050 تک ہمارے ہاں بڈھے ہی رہ جائیں گے, بچے اتنے کم ہو جائیں گے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ہر ایک چیز کے اندر اللہ نے نظام رکھا. دیکھیے خرگوش جو ہے نا بہت بچے دیتا ہے, بہت بچے دیتا ہے, مگر خرگوش کی طبعی عمر بہت کم ہوتی ہے, بہت کم بچے اس کے بڑے ہو پاتے ہیں. یعنی اگر خرگوش جو ہے وہ 6 بچے دیتا ہے تو ان میں سے بمشکل 2 بچے بڑے ہوتے ہیں. اور یہ نیچرل ہے, آپ کتنی بھی کیئر کر لیں زیادہ تر مر جاتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اسی طرح بظاہر لگتا ہے کہ دنیا میں آبادی بڑی زیادہ. پہلی بات تو یہ کہ آبادی بالکل زیادہ نہیں ہے. دنیا کے بڑے حصے آج بھی ویران پڑے ہیں, ہم نے انہیں آباد کرنے پر کوئی محنت نہیں کی. دوسری بات یہ کہ ذرائع کم ہے, آبادی زیادہ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. خود سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ ذرائع ان ٹچ پڑے ہیں, ہم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ابھی تک. جتنی مشقت ہم جھگڑوں پہ کرتے ہیں, جتنا پیسہ لگاتے ہیں, اگر ہم دنیا کی بہبود پر لگائیں تو سب کے پاس سب کچھ ہے. پاکستان کے اندر کتنا کچھ ایسے ہی پڑا ہوا ہے, ایز اٹ از پڑا ہوا ہے, کسی نے ہاتھ لگا کر کھول کر نہیں دیکھا. کوئی آبادی زیادہ نہیں ہے, کوئی وسائل کم نہیں ہے. جھوٹ ہے, سب سے بڑا جھوٹ. اصل میں یہ کام شروع کیا گیا تھا مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی. تو وہ کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صحیح آ گئے, اپنے ہی دام میں آ گئے بیچارے. اور انسانوں کو ختم کرنا بھی شیطان کی خواہش ہے نا, تو یہ بھی اس کا ایک راستہ ہے. اس سے کہا تھا میں آمادہ کروں گا انہیں اپنے بچوں کے قتل پر, تو اسی پر آمادہ کیا. اور خود کرسچینٹی کے بہت بڑی خلاف یہ ایک جرم ہے, یہودیت کے بھی خلاف یہ جرم ہے. مذہب کسی میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے, لہذا آغاز میں کلیسا نے اس کی بھرپور مخالفت کی, لیکن کلیسا اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی مقبولیت کھو چکا تھا. جیسے آج ہمارے مولویوں کی غلطیوں کی وجہ سے مسجد اپنا مقام کھو بیٹھی ہے نا, لوگ مذہب کی بات سننا پسند نہیں کرتے. کیوں, کیسے پسند کریں؟ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں. اب عید والے دن بھی سب کو یہی شکایت تھی کہ سب کتنا آرگنائز تھا عید کی نماز کا سلسلہ. بہت ناراضگی کے ساتھ کے بعد یعنی آ کر کہی گئی. سبھی گھروں میں یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا. کیوں آرگنائز نہیں ہے یہ لوگ؟ ہے ہی نہیں, فطرت میں نہیں ہے آرگنائزیشن. سب سے ان آرگنائز ہم لوگ ہیں, سب سے ان آرگنائز. تو اس کی وجہ سے جیسے آج ہمارے ہاں مسجد اپنا مقام کھو بیٹھی ہے, اس وقت کلیسا کھو چکا تھا, لوگوں نے اس کی آواز پر کان نہیں بھرے, حالانکہ اس وقت وہ سچ کہہ رہے. اور آج وہ اس خطرے کو فیس کر رہے ہیں جس کی طرف کلیسا نشاندہی کر رہا تھا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک جو بہبود آبادی کو سپورٹ کر رہے ہیں سرکاری طور پر, وہ غور نہیں کرتے کہ یورپ نے کیا نتیجہ پایا ہے جس کے وجہ سے ہم اب بھی روک دیں اس کو, اب بھی روک دیں. نہیں سوچتے نا, سوچنا نہیں چاہتے, پتا سارا کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ منڈی میں ہو رہی ہوتی ہے. وہ اپنا دنیاوی فائدہ اٹھاتی ہے. آپ نے بات کہی ہے نا کہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو چھوڑ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی, فنڈ ریزنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے سوچتے بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ کوئی علم رکھتے ہیں؟ ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت ملے تو وہ کوئی علم رکھے نا, کوئی ہوش نہیں ہے, کوئی ہوش نہیں ہے. بیکار ترین افراد عام طور پر حکمران بنے گا. اللہ کرے کہ نئی قیادت ہماری جو ہے اس میں اتنی صلاحیت ہو, امید تو ہے, کیونکہ اگر یہ امید بھی ہاتھ سے گئی تو دیکھیں کہ کب تک کوئی اگلا بندہ اٹھتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. خیر کی دعا کرنی چاہیے. مجھے علامہ ابن سیرین کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری اس وقت کی ساری دعائیں قبول ہوں گی تو میں ساری دعائیں صرف حاکموں اور عالموں کے لیے مانگوں گا. تو میں بھی اسی بات کو سیریسلی جو ہے لیتی ہوں, اور سب سے زیادہ دعا کا حصہ میرا اپنے عالموں کے لیے اور اپنے حاکموں کے لیے ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ سمجھ جائیں گے تو بہت کچھ سمجھ جائے گا. وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ہم سب سوچ سکتے ہیں, کر نہیں سکتے. جیسے ابھی یہ اعلان گورنمنٹ کی طرف سے 2 بڑے اچھے اعلان کیے گئے جن سے مجھے دلی خوشی ہوئی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی تعلیم لازم کر دی گئی ہے, اس کو اورل بھی پڑھایا جائے گا اور میٹرک تک جو ہے ترجمہ بھی پڑھا دیا جائے گا. اور دوسرا انہوں نے بڑا اہم جو اعلان گورنمنٹ نے کیا ہے کہ پی ٹی وی کو آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ بچوں کا اسپیشل چینل بنایا جائے جس پر صرف بچوں کے پروگرام چلیں گے,
اور وہ پروگرام اس لیول کے ہونے چاہیے کہ بچوں کو اٹریکٹ کریں اور بچے انڈین پروگرام دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ بچوں کی زبان تیزی کے ساتھ بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے. تو سیریسلی مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کارٹون جب دیکھنے بیٹھتے ہیں تو انہیں اسلامی کارٹون میں یا تو وہ جان کا ایک کارٹون ملتا ہے نا, وہ جان ہے نا, تو وہ اب وہ اتنا چھوٹے بچوں کو لیول کا ہے کہ بڑے بچے اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بچے کیا کریں, اگر وہ ہندی چھوڑتے ہیں تو پھر انگلش پروگرامز آ جاتے ہیں. انگلش پروگرامز کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے, ہیلوئن نائٹ چل رہی ہوتی ہے, یعنی جو ہے کرسمس چل رہا ہوتا ہے, پھر وہ بچے وہ گانے شروع ہو جاتے ہیں, بچوں کے وہ راگ شروع ہو جاتے ہیں. تو جی بالکل صحیح آپ نے کہا. اگلے دن میرے ساتھ بحث کر رہے تھے بچے, سارے اکٹھے ہوئے تھے, تو کہنے لگے کہ ہم میجک کر رہے ہیں. میں نے کہا میجک ویجک کچھ نہیں ہوتا. تو نہیں ہوتا ہے میجک, ہوتا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے میجک, لیکن یعنی کہ وہی بات ہے کہ کارٹونس دیکھ کر نا اس قسم کے, تو وہ پروگرامس, بلکہ کارٹونس بھی نہیں, بچوں کے پروگرامز آتے ہیں, تو وہ دیکھ کر بچوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بن گیا. اب اس سب کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کے اپنے پروگرامز ہو, صحیح انٹرٹیننگ پروگرامز ہو, ان میں بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مسلمان اس پر کام کرتے ہیں وہاں بلا ضرورت دین کو ڈال دیتے ہیں. یعنی جیسے وہ ایک اور وہ آتے ہیں بہن بھائی والے کارٹون سے آتے ہیں, اس میں صرف ہر وقت دعائیں سکھاتے رہتے ہیں. عبد الباری. اب میں یہ نہیں کہتی کہ یہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, مگر کچھ کارٹونز ایسے ہونے چاہیے جو خالصاً انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوں. جیسے یہ بھیم کا آیا تھا, انٹرٹینمنٹ تھی نا, ٹوٹل میتھیکل تھا, کہانیاں تھیں, لیکن وہ بڑے چھوٹے لیول پہ, بڑے تھوڑے ذرائع نہیں ہے. دیکھیے اب پی ٹی وی جب کام کرے گا, لوگوں کو موقع دے گا, کوئی اپنا پروجیکٹ بنا کر لائے گا, اس کا پروجیکٹ مقبول ہوگا, اس کو جو ہے کریں گے. بالکل. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہینڈ واش جو آتا ہے, سیف گارڈ, تو کرنل سیف گارڈ آیا ہے نا, اب ٹوٹلی وہ اپنے ہی لوگوں کی بنائی ہوئی چیز تھی, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, پسند کیا بچوں نے نا. یعنی کہ بچے خاص طور پر وہ کرنل میں میرے گھر میں تو وہ کہتے ہیں وہ سیف گارڈ کا کیپٹن سیف گارڈ لگا دو, تو بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. زبان بھی صحیح ہے اور اس میں کوئی ابھی تک میری نظر سے کوئی بری بات نہیں ہوئی. تو یعنی انٹرٹینمنٹ پر مشتمل پروگرام بھی ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. اگر آپ نے لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے, سیکشنز رکھے نا, کہ ان کے فرض کریں کہ آپ ایک 4 پروگرام آپ کے چلتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ایجوکیشن ہے, تو 2 پروگرام خالص انٹرٹینمنٹ کے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح فائن آرٹس کے پروگرام آپ بنائیں, کیا اس میں حرج ہے. اب بچے اتنے شوق سے دیکھتے ہیں, پاگل ہوئے ہوتے ہیں, انگلش یا پھر انڈین پروگرام سے وہ مختلف چیزیں بنانی بتا رہے ہوتے ہیں, تو اپنی بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح وہ جو کوکنگ کے وہ بنا رہے ہیں پروگرام, یا ڈال ہاؤسز کے بنا رہے ہیں, تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. اس کو مشکل کیا ہے, سرپرائز رکھ کے ہم نہیں بنا سکتے. جیسے ان کا وہ بیبی شیف چلتا ہے, بچے کتنے شوق سے دیکھتے ہیں. بالکل, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ سیریسلی بچوں کو اپنا اثاثہ سمجھتے ہوئے ان کے لیے کام کیا جائے. تو خیر یہ 2 اعلانات مجھے بہت اچھے لگے اور مجھے دلی خوشی ہوئی. اللہ توفیق دے, دعا کیا کریں. یہ فی الحال یہ سب بھول جائیں کہ کس پارٹی سے ہیں, کیا ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے, کیونکہ اگر یہ حکومت بھی کسی ایک بندے کی بات نہیں, اگر یہ گورنمنٹ بھی ناکام ہو جاتی ہے تو نئی گورنمنٹ کے لیے نئے لوگ کہاں سے آنے ہیں ہمارے پاس اگلے 50-60 سال تک کوئی آپشن نہیں. تو اللہ ان کو کامیاب کرے اور ان کی کمزوریوں کو دور کرے, اور ہمیں بھی توفیق دے, ہم ان کا ساتھ دے. میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو اگر پاکستانی پروگرام بھی دیکھے جائے نا, بیچ میں مجھے یہ سمجھ نہیں, ان عید کے دنوں میں ذرا گھر میں گیدرنگ تھی اور یہ ٹی وی چلتا رہے, یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی پروگرام کا اسٹینڈرڈ کتنا اچھا ہے, بیچ میں انڈین پروگرام لگانے کی تو سمجھ نہیں آتی. کیا ہم ان کے ساتھ دشمنی کر بھی نہیں سکتے؟ دیکھیے چینلز ہیں مختلف, جیسے جیو جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ الائنس میں ہے, تو وہ تو باقاعدہ ان کا تو یعنی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے نا, کہ باقاعدہ بیچ میں ان کے پروگرامز چلتے ہیں, نہ صرف موویز پروگرامز چلتے ہیں. تو یعنی کہ یہ جیو کی تو پالیسی ایسی ہے نا, وہ ان کے ساتھ یعنی کہ معاہدے ہو چکے ہیں, تو ان کا تو خاص ہے. تو یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے چینلز کا دیکھیں. ٹھیک ہے, مووی تو مست ہے نا, ایک مووی میں لگانی ہوتی ہے, اب تو اپنی بھی لگا دیتے ہیں. وہی دیکھا جائے تو ہماری اپنی بھی بہت ہے, پر لیکن ہم